وزیر اعظم عمران خان کی سینا کو شوگر سکینڈل کی رپورٹ پیش کی. 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں فورنزک آڈٹ بھی شامل ہے. شوگر ملز نے کتنی چینی پیدا کی اور کہاں فروخت کی، رپورٹ میں مکمل تفصیل شامل ہے. آخرکار پردیسیوں کی بھی سنی گئی. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بعد پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی. موٹر وے پر گاڑیاں نصف سیٹوں کے ساتھ چل رہی ہیں جبکہ کرایہ پرانا ہی لیا جائے گا. جی ٹی روڈ پر گاڑیوں کی سیٹیں خالی نہیں ہوں گی اور کرایہ 15 سے 20% کم ہوگا. چھپن روز بعد ٹرین پٹری پر آ گئی، 30 ٹرینیں چل پڑی. پردیسیوں کی گھروں کو واپسی. کراچی سے 9 ٹرینیں منزلوں کی جانب روانہ ہوئی. ریلوے اسٹیشن پر خصوصی احتیاطی اقدامات، ہر مسافر کو چیک کیا گیا. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا ٹرینوں کی ٹکٹوں کی خریداری کے حوالے سے اہم اعلان. کہا آن لائن سسٹم پر دباؤ کی وجہ سے راولپنڈی، لاہور، کراچی، ملتان، سکھر، پشاور اور کوئٹہ میں ٹکٹ کی ریزرویشن کی ہے اور ایک کھڑکی کھول دی جائے. ٹکٹوں کی بکنگ کل صبح 8 سے 5 بجے تک کی جا سکے گی. کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے. پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں 32 اموات، تعداد 1017 ہو گئی. مزید 2193 افراد میں وائرس کی تشخیص. 48 مریض اور 91 تک جا پہنچے. سندھ میں 316، پنجاب میں 297، خیبر پختونخوا میں 351، بلوچستان میں 38، گلگت بلتستان میں 4، آزاد کشمیر میں 1 اور اسلام آباد میں 10 مریضوں کا انتقال. دنیا بھر میں کورونا 3,29,000 زندگیاں نکل گیا. مریضوں کی تعداد 50,85,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 94,994، برطانیہ میں 35,704، اٹلی میں 32,330، اسپین میں 27,888، فرانس میں 28,132، ایران میں 7,183، میکسیکو میں 6,090، افغانستان میں 187 اور سعودی عرب میں 339 اموات. بلوچستان اسمبلی کے رکن اور سابق گورنر سید فضل آغا کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے. سید فضل آغا کا کورونا ٹیسٹ کچھ روز قبل مثبت آیا تھا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس آپریشن کر سکتا ہے. بھارتی فوج جنگی جرائم میں ملوث ہے. بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ایک روز قبل 15 گھروں کو نظر آتش کر دیا. بھارتی حکومت کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کورونا وبا کے باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترجیحات کو فوکس کرنا ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ مالی سال میں غیر ضروری اخراجات میں مزید کمی کی ہدایت کر دی. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ملکی معیشت اور مزدور طبقے کا خیال رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی. کورونا وائرس کے خاتمے تک ہمیں احتیاطی تدابیر اور حکومتی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرنا ہے. سندھ میں نماز عید سمیت مذہبی اجتماعات کی اجازت. جمعۃ الوداع، ختم القرآن اور نماز عید کے اجتماعات ہو سکیں گے. وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں اجتماعات اور عبادات میں ضابطہ کار پر عمل درآمد کرنا ہوگا. کورونا کے بڑھتے کیسز. مراد علی شاہ نے لمحہ فکریہ قرار دے دیا. کہتے ہیں خود کو بچانے کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. عوام کے تعاون سے ہی کورونا کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے. متحد ہونا ہوگا. بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع. سمارٹ لاک ڈاؤن 2 جون تک برقرار رہے گا. شاپنگ مالز اور مارکیٹ شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت. گاہک بغیر ماسک دکانوں میں داخل نہیں ہوں گے. 4 سے زائد افراد دکان میں نہیں ہوں گے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد انصر عزیز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے عہدے پر بحال کر دیا۔ وفاقی حکومت نے میئر اسلام آباد کو کرپشن کے الزامات پر 90 دن کے لیے معطل کر دیا تھا۔ میئر کی معطلی کا فیصلہ اسلام آباد میں انٹرا سٹی ویگن اڈوں کو خلاف ضابطہ ٹھیکہ دینے پر کیا گیا۔ پنجاب میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام 544 مزارات کھولنے کا فیصلہ۔ داتا دربار، دربار پاک پتن سمیت تمام دربار کھول دیے جائیں گے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ راجہ بشارت کہتے ہیں یہ تعطیلات میں مری جانے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر یقینی بنائی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھر میں ڈکیتی کے دوران سابق ملازم نے میاں بیوی کو قتل جبکہ ایک میل نرس کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لوٹا ہوا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس کا 5 سال بعد ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 18 جون کو سنایا جائے گا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کی پولیس نے غیرت کے نام پر 2 کمسن لڑکیوں کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم محمد اسلم گرفتار۔ واردات میں ملوث دیگر 5 ملزم پہلے ہی حراست میں ہیں۔ ملزم نے مقامی نوجوان کے ساتھ لڑکیوں کی ویڈیو سامنے آنے پر انہیں قتل کر دیا تھا۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ سی پیک میں شفافیت کی کمی پر سخت تشویش ہے۔ سی پیک کے سودے پاکستان کے عوام کے لیے شفافیت پر مبنی ہونے چاہیے۔ بھارت باز نہ آیا، ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ، نکیال سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا، 3 شہری زخمی اور اسپتال منتقل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت بلوچستان میں سازشیں کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان اور افغانستان میں امن نہیں چاہتا، جعلی کارروائی کا بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں برپا قیامت سے اقوام عالم واقف ہے۔ او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی رولز مسترد کر دیے۔ اقوام متحدہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، آزاد مستقل کمیشن کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصے کو الحاق کرنے کا منصوبہ۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی سمیت تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ بھارت میں سمندری طوفان امپان بھارت اور بنگلہ دیش سے ٹکرا گیا۔ طوفان سے بنگلہ دیش اور بھارت میں 9 افراد ہلاک، ہزاروں رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ انتہائی 1 دہائی میں آنے والا سب سے خطرناک طوفان ہے۔ اور پی سی بی نے دورہ انگلینڈ کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ 25 کھلاڑی جولائی کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوں گے۔ کھلاڑی دورہ مکمل ہونے تک انگلینڈ میں ہی رہیں گے۔ وسیم خان کہتے ہیں کھلاڑیوں کے پاس دورے سے دستبرداری کا آپشن موجود ہے۔